شروع کرتے ہیں قرآن کریم کی آیت سے، سورہ نور آیت نمبر 32 اور 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ ترجمہ: تم میں سے جن مرد و خواتین کا نکاح نہ ہوا ہو ان کا نکاح کراؤ، اور تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی نکاح کراؤ۔ اگر یہ تنگ دست ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہیں تو انہیں پاک دامن رہنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز نہ کر دے۔ اب دیکھیں ان دو آیات کے اندر نکاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، جب مرد لڑکا یا لڑکی یہ بالغ ہو تو والدین کو چاہیے کہ ان کا نکاح وہ فوراً کرا دیں۔ اگر وہ ان کا نکاح نہیں کرائیں گے یہاں تک کہ وہ کسی گناہ میں لگ گئے، کسی گناہ میں وہ پڑ گئے، تو پھر اس صورت میں یہ بات ذہن نشین فرما لیں والدین بھی ان کے اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ تو اس وجہ سے جب بچہ یا بچی یہ بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کرا دینا چاہیے، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، ہمارے ہاں نکاح جب کرایا جاتا ہے تو نکاح کے موقع پر جہیز کا بہت زیادہ مطالبہ کیا جاتا ہے۔ جب جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے آپ خود اندازہ لگائیں، بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ غریب ہوتی ہیں، والدین ان کے غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس جہیز دینے کی طاقت نہیں ہوتی، تو جب طاقت نہیں ہوتی تو ان کی بچیاں جو ہے وہ گھر میں ہی بیٹھی رہتی ہیں۔ تو اس میں جہاں پر وہ گناہ کریں گی تو لہٰذا ان کا یہ جرم بنے گا، تو جرم ہمارا بھی بنے گا کہ ہم نے مطالبات ہی اتنے رکھے ہیں۔ تو اس وجہ سے جہیز کا مطالبہ یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ جتنی سادگی سے ہو سکے انسان نکاح کرے، جتنی سادگی سے ہو سکے۔ تو اس وجہ سے نہ تو نکاح کے اندر زیادہ لوگوں کو بلانے کی ضرورت ہے۔ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ناک کٹ جائے گی اگر ہم اتنا جہیز دیں گے نہیں، یا اتنا جہیز لیں گے نہیں، یا پھر ہم پورے گاؤں والوں کو بلا کر، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو بلا کر جب تک کھلائیں پلائیں گے نہیں۔ عجیب بات یہ ہے ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں کس کے لیے؟ عزت کے لیے، لیکن جب یہی لوگ آتے ہیں اور کھا کے آپ ان کو سونا بھی کھلا دو نا تو پھر بھی انہوں نے باتیں ضرور کرنی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اتنا بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سادگی کے ساتھ نکاح ہو، سادگی کے ساتھ رخصتی ہو، نہ جہیز کا مطالبہ ہو نہ کسی اور چیز کا۔ میں اپنی بات کہتا ہوں، میرا نکاح ہوا ہے تو صرف اور صرف 5000 روپیہ میرا مہر تھا، بس، باقی نہ جہیز کا مطالبہ کیا گیا اور نہ ہی کوئی اور۔ تو اس وجہ سے انسان کو بہت سادگی سے نکاح کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے مرد اور خواتین وہ اس گناہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم جب جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو بہت ساری خواتین ایسی ہیں وہ گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، تو اس میں ان کے ساتھ ہم گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں یہ مطالبات جو شریعت کے خلاف ہیں ہمیں یہ مطالبات نہیں کرنے چاہیے۔ حدیث مبارک شعب الایمان للبیکی جلد 2 کے اندر روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنتاً، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ اب دیکھیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ برکت والا نکاح ہے، تو اس کے اندر کتنی برکت ہوتی ہوگی؟ اور فرمایا کہ وہ برکت والا نکاح کون سا ہے؟ جس کے اندر خرچ کم ہو، خرچ کم ہو۔ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو ہال بکنگ کیے جاتے ہیں، وہاں پہ کھانا کھلانا ہے آپ نے، تو آپ گھر میں بھی تو کھلا سکتے ہو، لیکن ہال بک کرنے یہ لازمی ہوتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو صحیح اور برکت والا نکاح وہی ہے جس کے اندر خرچ کم ہو، تھوڑے سے لوگ بلائے جائیں، فقیر مسکین بلائے جائیں، ان کو بلا کر یہ تھوڑا سا کھانا کھلا دے جو آپ کی طاقت میں ہو، وسعت میں ہو، ولیمے کے طور پہ، تو یہ کھلا دے۔ یہ نہ ہو کہ انسان کے بس میں ہو ہی نہ، قرضے لیتا رہے یہاں تک کہ کسی اپنی بیٹی کی شادی کروا دی اور پھر پوری عمر بیٹھ کر وہ قرضہ اتارتا رہے، تو یہ پریشانی ہے۔ ہم نے پریشانیاں خود اپنے دماغ پہ ڈالی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے ان پریشانیوں کو ہم خود نہ بناتے اور نہ ہم پریشان ہوتے، ہم نے خود بنائی ہیں اور خود پریشان ہو کے پھر بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ جہیز کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اسی طریقے سے کسی اور چیز کا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ماحول میں ایسے خواتین ملتی ہیں جن کے والدین نے جہیز بہت زیادہ لیا ہوا ہے، بہت زیادہ لکھت ہوئی ہے۔ جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں ان کے گھر سب سے زیادہ تباہ بھی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے شریعت کے خلاف شادی کی ہے۔ جب شریعت کے خلاف شادی کی ہے تو اس نکاح کے اندر برکت پڑ کیسے جا سکتی ہے؟ ہم شریعت کے مطابق شادی کرتے تو برکت پڑتی، تو اس وجہ سے میاں بیوی آپس میں خوش رہتے۔ ہم نے شریعت کو پہلے دن سے ہی توڑ کے رکھ دیا، پہلے دن سے ہی شریعت کی بات کا انکار کر دیا۔ ایک ہوتا ہے منہ سے انکار کرنا، ایک ہوتا ہے عملاً انکار کرنا۔ منہ سے تو ہم انکار نہیں کرتے لیکن عملاً کر دیتے ہیں۔ جب عملاً انکار کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے ہم گویا کہ ہم نے شریعت کے اس حکم کو ہم نے رد کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت کے حکم کو ہم نے پہلے توڑا۔ جب شریعت کے حکم کو توڑ کے ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی، اب وہ بیٹی سکون کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے جس میں شریعت ہی ٹوٹ جائے؟ تو اس وجہ سے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، عقیدہ۔ ایمان اس وقت درست ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتوں کو سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب نکالنا یا اس کا مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ عقیدہ، قرآن و حدیث کے کھلے واضح مطلب کو نہ ماننا اور اس میں سے اپنے مطلب کے معنی گڑنا بد دینی کی علامت ہے۔ عقیدہ، گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ اول تو گناہ کے قریب بھی نہ جانا چاہیے، لیکن اگر بدبختی سے اس میں مبتلا ہوں تو اس گناہ کو گناہ ضرور سمجھیں اور اس کی برائی اور اس کا حرام ہونا دل سے نہ نکالیں، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ میں اس پہ آخر میں بات کرتا ہوں کہ گناہ کو حلال سمجھ کر کرنا یہ جرم ہے، اور اسی طریقے سے حلال نہ سمجھے پھر گناہ کرے تو یہ بھی جرم ہے۔ عقیدہ، گناہ چاہے جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ عقیدہ، اللہ تعالیٰ سے بے خوف و نہ ڈر ہو جانا یا نہ امید ہو جانا کفر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ آخرت میں ہر حال میں مجھے بڑے درجات ملیں گے یا کوئی پکڑ نہ ہوگی، یا یہ سمجھنا کہ میری ہرگز کسی طرح بخشش نہ ہوگی، یہ کفریہ غلطی ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ خوف اور امید کے درمیان میں رہے، جیسا کہ ہم نے عقیدہ طحاویہ میں بھی پڑھا ہے۔ عقیدہ، کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور ان کا یقین کر لینا یہ بھی کفر ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، باقی کسی کے پاس نہیں۔ عقیدہ، یہ عقیدہ رکھیں کہ غریب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، البتہ انبیاء کرام علیہم السلام کو وحی سے اور اولیاء اللہ کو کشف و الہام سے اور عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ باتیں علم غیب نہیں بلکہ انباء الغیب ہیں، غیب کی خبریں ہیں۔
نبع غیب ہے۔ عقیدہ، کسی کا نام لے کر کافر کہنا یا لعنت کرنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت۔ ہاں جن لوگوں کا نام لے کر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے یا ان کے کافر ہونے کی اطلاع دی ہے، ان کو کافر یا ملعون کہنا یہ گناہ نہیں۔ شرع عقائد کے اندر 3 اس کے درجات بنائے گئے ہیں، اگر آپ نے پڑھنی ہے تو وہاں پہ دیکھ لیں، وہاں پہ اس کی تفصیل موجود ہے۔ سنت و بدعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کو سنت کہتے ہیں۔ اسی طرح جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، اس کو بھی سنت کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے علم میں کوئی بات آئے اور وہ بری ہو، اللہ کے نبی اس سے روکے نہ، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے سب باتیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بندوں کو بتا دی ہیں۔ اب ان باتوں کے علاوہ کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں، ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جب آدمی مر جاتا ہے، اگر قبر میں دفن کیا جائے تو دفن کے بعد اگر دفن نہ کیا جائے تو جس حال میں ہو، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام منکر، دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے۔ نمبر 4 مسئلہ خانگی زندگی کے مسائل و احکام۔ نکاح کرتے وقت رشتے کا معیار کیا ہو؟ رشتہ کرتے وقت جب نظر مال پر ہوگی، ذات برادری پر ہوگی یا محض حسن و جمال پر ہوگی تو پھر بعد میں جھگڑے بھی ہوں گے، بے برکتی بھی ہوگی، بے سکونی بھی ہوگی، اور اگر نظر سیرت و کردار پر ہوگی، نیکی اور دینداری پر ہوگی تو اس رشتے میں اللہ کی طرف سے برکتیں بھی ہوں گی اور محبتیں بھی ہوں گی۔ یہ مشکات کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی وجوہات کی بنیاد پہ عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، ولی حسنیہ ولی جمالیہ، تو اسی طریقے سے حسن و جمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور روایت میں ہے کہ بعض سے مال و دولت کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے اور بعض سے اور کسی پہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، آپ جو ہیں وہ اس عورت سے نکاح کریں جو دیندار ہو۔ تو دیندار عورت سے نکاح کرنے کا دیکھیں یہاں پر حکم ہے، اس وجہ سے ایسی عورت سے نکاح کیا جائے جو دیندار ہے۔ بیوی کے کرنے کے کام، نمبر 1 خاوند کا اعتماد حاصل کرے، ایسے کام کرے خاوند کو اس پر اعتماد حاصل ہو جائے۔ نمبر 2 لگائی بجائی اور سنی سنائی باتوں سے پرہیز کرے، یہ نہ ہو کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی، آگے اس نے گھر میں نہ اپنے گھر کو خود تباہ کرنے کے لیے اور زیادہ اس نے آگ لگا دی۔ 3 خاوند کو محبت سے تسخیر کرے۔ نمبر 4 بچوں کی تربیت کا خیال کرے۔ 5 خاوند کے قرابت داروں سے اچھا سلوک کرے۔ نمبر 6 خاوند کو پریشانی کے وقت تسلی دے۔ 7 شوہر کو صدقہ خیرات کی ترغیب دیتی رہے۔ لیکن آج کل عورتیں جو ہیں وہ شوہر کو صدقہ خیرات کی ترغیب نہیں دیتی، بلکہ یوں کہتی ہیں کہ یہ مجھے ہی دے۔ 8 کھانے کو ذکر و فکر کے ساتھ پکائے۔ 9 کام کو وقت پر سمیٹنے کی عادت ڈالے۔ 10 گھر کو صاف ستھرا رکھے۔ 11 فون پر مختصر بات کرنے کی عادت ڈالے۔ 12 خاوند کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کرے۔ 13 خاوند کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے تاکہ خاوند آئے اور دیکھے تو خاوند کو اچھی لگے، یہ نہ ہو خاوند آئے اور دیکھے کہے کہ باہر سے کوئی کام کرنے والی آئی ہوئی ہے۔ 14 گھر کے اندر ایک جگہ مصلی کے لیے مخصوص کرے۔ 15 خاوند کی ضرورت پوری کرنے میں کوئی تردد نہ کرے۔ 16 اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کرے۔ 17 کفایت شعاری اختیار کرے، کفایت شعاری اختیار کرے۔ 18 ہر حال میں شوہر کا ساتھ دے۔ 19 خاوند کی ناشکری کبھی نہ کرے۔ 20 خاوند کو ناراض کر کے نہ سوئے۔ 21 اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ 22 غیر محرم مردوں سے تعلقات بھی نہ رکھے اور نہ بنائے۔ آخر میں 5ویں چیز جو ہے وہ دعا ہے، مشکلات کے حل کے لیے دعا۔ صحیح ابن حبان جلد 3 کے اندر یہ روایت ہے۔
اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔